الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم برادران اسلام، اسلام کے بعض احکام میں غلط فہمیوں کا ازالہ اس چینل کے توسط سے الحمدللہ 2 ماہ سے مختلف مسائل میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلام کے کئی احکام میں جن میں عوام الناس غلط فہمیوں کا شکار تھے، الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے ازالے کی کوشش کی گئی۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے جو ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ طلاق اور خلا سے متعلق ہے۔ طلاق اور خلا کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ عام طور سے اس مسئلے میں لوگ بہت غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ خاص طور سے خلا سے متعلق سماج کا وہ طبقہ جو بہت ہی پڑھا لکھا کہلاتا ہے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر لینے کے بعد کچھ چیزیں ان کو کسی ذریعے سے پتہ چل جاتی ہیں، لوگوں سے سن رکھا ہوتا ہے، تو وہ طبقہ خلا کے تعلق سے بہت ہی غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خلا کے جو ضروری کچھ مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بتلا دوں۔ خلا اور طلاق کے درمیان کیا فرق ہے؟ طلاق تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھئی جب میاں بیوی کے درمیان کچھ تعلقات اس طریقے کے ہو جائیں کہ نباہ مشکل ہو اور خوشگوار ازدواجی زندگی نہ گزر سکے، نکاح کے مقاصد فوت ہو جائے اور زندگی بالکل اجیرن سی ہو جائے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ طلاق کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر لی جائے، اور شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ایسی ناگزیر صورتحال میں طلاق کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے اس رشتے کو ختم کر دے۔ اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اور اس معاملے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بتلائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس تعلق سے بھی پائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فی الحال خلا اور طلاق کے درمیان فرق دیکھیے۔ طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ طلاق مرد اور بیوی کو دیتا ہے، اور خلا کے معاملہ ایسا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں شدید اختلاف ہو اور نباہ کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں معاملہ علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے، تو شوہر سے اس کو طلب کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان حالات میں بیوی کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تم اسے طلاق دے دو، یا بیوی خود ان حالات سے دوچار ہو کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن شوہر اس کو آزاد نہیں کرتا، یوں ہی اسی طریقے سے معلق بنائے رہتا ہے، اور بیوی کو اسی طریقے سے چھوڑے رہتا ہے۔
اب ایسی صورت میں نہ تو میاں بیوی کی زندگی ہی اچھی خوشگوار طریقے سے گزرتی ہے، بیوی میکے کے اندر بیٹھی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شوہر طلاق نہ دے دے تب تک اس کا کہیں دوسرا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان صورتوں میں خلا کا ایک حکم شریعت کے اندر موجود ہے کہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرے طلاق کا، خلا کا مطالبہ کرے کہ بھئی ان حالات میں ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ تو شوہر ایسی صورت میں بعض مرتبہ یہ شرط لگاتا ہے کہ بھئی میں ایسے طلاق نہیں دوں گا، تم میرا دین مہر معاف کرو، یا جو مہر میں نے دیا ہے واپس لوٹاؤ۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین مہر اور عدت خرچ کے بدلے میں یہ کہتا ہے کہ بھئی میں عدت خرچ بھی نہیں دوں گا، دین مہر بھی نہیں دوں گا۔ تو بیوی اس پر تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو دونوں کی آپسی رضامندی کے بعد شوہر طلاق دے دیتا ہے دین مہر اور خرچہ عدت کے عوض، جس چیز پر طے ہو جائے اسی چیز کے عوض میں۔ تو مال کے عوض میں جو طلاق دی جاتی ہے یہی ہے خلا۔ کبھی کبھی بیوی کو بھی بعض ذرائع سے یا قرائن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مہر اور خرچہ ادا کرنے کے ڈر سے طلاق نہیں دے رہا ہے، تو بیوی پیشکش کرتی ہے کہ بھئی مجھے مہر خرچہ نہیں چاہیے، بس یہ مجھے طلاق دے دیں۔ تو بیوی کی طرف سے یہ پیشکش جب شوہر کو بتلائی جاتی ہے، اس کے سامنے آتی ہے کہ بیوی نے یہ طلاق کا مطالبہ کیا ہے مہر اور خرچہ عدت کے عوض میں، تمہیں مہر اور خرچہ نہیں دینا ہوگا، تم یوں ہی بس طلاق دے دو، اور شوہر راضی ہو جائے اور مہر خرچے کے عوض میں طلاق دے دے، تو یہی ہے خلا۔ تو خلا دونوں جانبین کی رضامندی سے ہوتا ہے، میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے مہر خرچے کے عوض تم سے خلا کر لیا، اب شوہر سنے نہ سنے، اسے معلوم ہو نہ ہو، یا اگر سن لیا اور اس نے قبول کیا نہیں کیا، اور بیوی یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ ہم نے خلا لے لیا، اب میں آزاد ہو گئی۔ تو یہ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کا مقصد ہے کہ بیوی کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میں نے خلا لے لیا مہر خرچے کے عوض، اور یہ سمجھنے لگے کہ میں آزاد ہو گئی، تو یہ آزادی نہیں ہوئی۔ جب تک شوہر راضی نہ ہو اس خلا سے اور طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے، یا یہ نہ کہے کہ میں نے تم سے خلا کیا، اور اس طریقے کے کچھ الفاظ کا استعمال نہ کرے جو طلاق کے معنی میں ہوتا ہے، تب تک وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور تب تک میاں بیوی کا شوہر ختم نہیں ہوگا۔ تو اب ایک چیز لوگوں کی زبانوں پر رائج ہو گئی ہے کہ بس خلا عورت سے متعلق ہے اور خلا لے لے گی، اور شوہر چاہے کچھ کہے نہ کہے، راضی ہو نہ ہو، بس بیوی آزاد ہو جائے گی۔ میرے پاس اس طریقے کے کچھ معاملات آتے ہیں، اور تفصیلات میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیوی نے شوہر کو خلا دے دیا تھا یا شوہر سے خلا لے لیا تھا، اس لیے بیوی آزاد ہو گئی ہے، اب اس کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہے اور دوسرے نکاح کا وہ انتظار کر رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طرفہ معاملہ تھا، اور بیوی نے صرف یہ پیشکش رکھی تھی یا اپنے شوہر کو تحریری طور پر یہ لکھ بھیجا تھا، اور شوہر کے پاس تحریر پہنچی نہیں پہنچی، یا شوہر کا کیا ریئیکشن رہا اس کے بارے میں، یہ ساری چیزیں سامنے آئے بغیر بیوی یہ سمجھ بیٹھی کہ میں آزاد ہو گئی ہوں، میں نے خلا لے لیا۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ اس طریقے سے کہہ دینے سے یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ختم ہوتا جب تک کہ شوہر منظور نہ کر لے، اور منظور کرنے کے بعد
کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کرے، کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کرے جو یا تو صراحتاً طلاق کے معنی میں ہو یا کنایتاً طلاق کے معنی میں ہو۔ جب تک کوئی شوہر اپنی آپسی رضامندی سے کوئی لفظ استعمال نہ کرے اور طلاق نہ دے، تب تک ایک طرفہ بیوی کے یہ کہہ دینے سے کہ میں نے خلا لے لیا مال کے بدلے میں، تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ابھی بھی برقرار رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، اور حسب سابق وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ لہذا اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے کہ بیوی شوہر، جیسے مرد بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو بیوی شوہر سے کو خلا دے سکتی ہے، اور خلا دینے کے بعد بیوی آزاد ہو گئی اور دوسرا رشتہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے۔ جب تک شوہر راضی نہ ہو اور جب تک اس کے پیشکش کو قبول کرتے ہوئے وہ طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جو طلاق کے معنی میں ہو، تو تب تک وہ میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس اہم ضروری مسئلے پر لوگ توجہ دیں گے اور اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔